السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ اس صبح نگینہ بیگم کو اپنے اپارٹمنٹ کے باہر دیکھنے سے چند ساعتیں قبل وہ اسلامک سینٹر سے لوٹی تھی۔ اس کی شفٹ 11 بجے شروع ہونی تھی اور وہ عادتاً جلدی جاگ گئی تھی۔ وحید کو کال کی اور خلا کے کیس کی پیش وقت کا پوچھا تو جواب میں وہ کچھ چڑچڑا سا محسوس ہوا۔ مالا، تم اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہی ہو؟ تھوڑا سوچ لو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں موید، مجھے طلاق لینی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو طلاق لینے والی عورتیں نہیں پسند۔ تم کینیڈا میں جا کے وہاں کے لوگوں کی طرح مت سوچو، بلکہ اپنے مشرقی معاشرے کی طرح سوچو۔ تمہیں پاور آف اٹرنی مل جائے تو وکیل سے بات کر لینا، ورنہ میں سفورہ سے کہہ دوں گی۔ اس نے خوش لہجے میں کہہ کے کال بند کر دی، لیکن دل ایسا برا خراب ہوا کہ اس کے جسم کی ساری توانائی نچوڑ گیا۔ کیا طلاق لینے والی عورتیں اللہ کو پسند ہیں؟ وہ شیخ رائٹ کے سامنے بیٹھی تھی۔ درمیان میں لکڑی کی ننھی میز تھی۔ اس کے پیچھے ہال میں دور دور تک لوگ گروہوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں کسی ایونٹ کی تیاری ہو رہی تھی، اسپیکرز لگائے جا رہے تھے، لیکن اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دل کا شور کافی تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ طلاق اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ عمل اسی نے بنایا ہے، اس عمل کو حلال بھی اسی نے کیا ہے۔ اسلامی شریعت سے پہلے طلاق لینا ایسا آسان نہ تھا۔ جس سے شادی ہوئی اس کے ظلم و ستم کے باوجود اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ لوگ طلاق دیتے اور پھر بیوی کو واپس لے لیتے۔ اسلامی شریعت نے جو طلاق ہمیں تھمائی ہے وہ آسان ہے، وہ ایک راستہ ہے، آزادی کا راستہ، نجات کا راستہ۔ اس کو ٹیبو ہندو معاشرے نے بنایا ہے۔ لوگ طلاق لینے والی عورت کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرا شوہر ایک قاتل ہے، نہ ہوتا تب بھی وہ میرے اوپر تشدد کرتا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے کہ مغربی عورت کی طرح آزادی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے اسے چھوڑا، لیکن میرے کردار پہ بات کریں گے۔ طلاق بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ گھر توڑتی ہے، یہ دل توڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہمیں تھمایا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے کیسے کیسے انسان تخلیق کیے ہیں۔ اس سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ انسان کیسے اپنے لائف پارٹنر کی زندگی مشکل کر دیں گے۔ ان کے نجات کے لیے اس نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کے اسکالرز اس ایک حدیث کو استعمال کر کے طلاق لینے والے مرد اور عورتوں کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم جنوبی ایشیا کے لوگ اپنے فیملی یونٹ پہ فخر کرتے ہیں اور طلاق اس کو توڑ دیتی ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال پونچھے۔ شیخ رائد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ فیملی یونٹ انسان کی اپنی ذات سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے فیملی یونٹ قائم رکھ کے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے۔ جو رشتہ آپ کی ذات کو توڑ کے رکھ دے، اسے نجات کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے رک کے پانی کا گلاس اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر گویا ہوئے۔ مسلمان ایک بات نہیں سمجھتے کہ شادیاں اور طلاق یہ چوائسز ہوتی ہیں، چوائسز یعنی کسی سے شادی کرنے یا نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نہ کسی سے طلاق لینے یا نہ لینے پر وہ خفا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ کئی موقع پہ طلاق کے لیے بھی آئے اور نکاح کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کے نکاح یا طلاق کے ارادے کو ریشنلائز کرنے کے لیے نہیں فرمایا۔ مطلب وجہ سن کے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جسٹیفائی کرو، اس کو ثابت کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی طلاق لینے کی اجازت دی جس کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں تھی، کیونکہ بات شکل کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ دو انسانوں کی آپس میں نہیں بن رہی، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ اگر دو انسان الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو الگ ہونے سے دین نہیں روکتا۔ اور ان گھر بسانے کی ساری باتوں کا کیا جو بچپن سے ہم لڑکیوں کو پڑھائی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ شادی مشکل ہے اور طلاق بھی، کسی کے ساتھ رہنا مشکل ہے اور تنہا زندگی گزارنا بھی، بے اولادی مشکل ہے اور اولاد کو پالنا بھی۔ آپ نے صرف اپنی مرضی کی مشکل چننی ہے، آپ کس مشکل کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ ایک پرتشدد شوہر کے ساتھ یا تنہا لوگوں کی باتوں اور الزاموں کے ساتھ؟ اس نے محض سر ہلا دیا۔ اسے معلوم تھا وہ کس مشکل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میں خوف زدہ ہوں اپنے شوہر سے، اپنے آپ سے۔ اس نے میرے اوپر سحر عشق کیا تھا، اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا اور میرا دل پھر سے اس کے بہکاوے میں آ گیا تو وہ واقعی خائف لگ رہی تھی۔ شیخ رائد نے گہری سانس لی۔
انسانی جسم کی یادداشت دماغ کی یادداشت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو تندرست ہونے کے بعد بھی ہم کئی دن ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ کسی سوئچ سے کرنٹ لگے تو کئی ہفتے ہاتھ اس سوئچ کے قریب نہیں جاتا۔ دماغ بھول جائے، جسم نہیں بھولتا۔ ایسے ہی جادو کے مریض کا جادو ایک دفعہ اتر جائے تو جسم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم زیادہ حساس ہو جاتا ہے، وہ سمجھ رہی تھی۔ جی ہاں، جسم جادو کو پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ جادو اسی کے راستے انسان کے اندر داخل ہوا تھا۔ جسم جادو کو پہچانتا ہے۔ وہ جب بھی جادو کے شر کے قریب جائے گا وہ الرٹ ہو جائے گا، چونک جائے گا، وہ آپ کی عقل کو اشارہ دے گا۔ اس کو انگریزی میں ہم وائب محسوس کرنا بھی کہتے ہیں۔ یہ وائب دراصل جسم کا اشارہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے جسم کے اشارے سمجھنے ہیں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ لوگ جادو کی قید سے دو طرح سے نکلتے ہیں، یا وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں کثرت سے کرتے ہیں تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کوئی ان کے اوپر بندھا جادو کھول دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ محسوس کر لیتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ایسی آوازیں سن سکتے ہیں جو بولی نہیں گئی ہوتی۔ کیا جادوگر سے گزرنے والے ہر شخص کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ جو جسم کے اشارے نظر انداز کرتے ہیں ان کی حسیات کن چہری کی طرح زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں ترک کرتے ان کی مزید تیز ہو جاتی ہیں۔ انہیں دھوکے باز کا دھوکہ اس کے قدموں سے پہلے اندر آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ جادو کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سونگھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر رائے جو جادو سے ڈرتے نہیں۔ میں ڈرتی ہوں جادو سے، اپنے شوہر سے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ ٹوٹا بک شیلف، زخمی پڑا زیاد، اس کی کن پٹی سے نکلتا خون، اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ خوف جادو کی خوراک ہے۔ جادو کو مارنے کے لیے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا۔ اسے خوف نہیں ملے گا تو وہ خود مر جائے گا۔ اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھائی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ انسان خوف کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ خوف تو خوف ہوتا ہے، ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ میں واپس گئی اور کام پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب وہ خوفزدہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، وہ نئی زندگی شروع کرے گی۔ وہ بار بار خود کو یقین دلاتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا، اور سامنے نگینہ بیگم موجود تھی۔ وہ وینکوور کی ایک ٹھنڈی سی صبح تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے نگینہ بیگم کی ویل چیئر کھڑی تھی جسے اندرانی نے پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ چند لمحے کے لیے کشمالہ مبین کچھ بول نہ سکی۔ گنگ، بالکل گنگ۔ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی بیٹی؟ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائیں۔ اس نے اپنا سر خود بخود اس بات میں ہلتے دیکھا، پھر اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اندرانی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خود ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اندر لائی۔ لفٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کپ کپائی تھی، لیکن وہ ان کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زیاد کی ماں تھی، ایک بوڑھی اور بے ضرر سی خاتون جنہوں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھایا تھا۔ وہ تو شاید اپنے بیٹے کی سیاہ کاریوں سے واقف بھی نہیں ہوں گی، اور اس کی ماں نے اسے ہر ماں کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ اندرانی اپارٹمنٹ کے اندر نہیں آئی، باہر کھڑی رہی۔ وہ ان کی ویل چیئر اپنے کمرے کے واحد کاؤچ کے سامنے لے آئی۔ آپ کا میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ خاموش کمرے میں اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ زیاد نے بتایا تھا۔ کشمالہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ زیاد جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ڈرو نہیں کشمالہ، اس کی ندامت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے آپ سے رابطے کی کوشش نہیں کی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ یک تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں بدل گیا تھا، کچھ ایسا جو پہلے وہاں نہ تھا۔ چند منٹ پہلے جب وہ یہاں سے باہر نکلی تھی تو وہ ایک روشن اور ہوادار کمرہ تھا، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ تھا جو رینگ کے اس کمرے کے اندر آ گیا تھا، کچھ ایسا جس نے تاریکی کر دی تھی، بتیوں کے باوجود سایہ سا تھا۔ زیاد اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ بولنے لگی تو آواز نم ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی زندگی میں آپ سب سے قیمتی اور اہم ہو۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی ذات ادھوری رہ گئی، صرف آپ تھیں جو اس کو مکمل کر سکتی تھی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ وہ بالکل شل بیٹھی تھی۔ اپارٹمنٹ سے مال کی کافی شاپ، وہاں سے جم، وہاں سے گروسری،
پھر واپس اپارٹمنٹ وہ اپنا مخصوص روٹ ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کیا زیاد اس شہر میں تھا؟ کیا وہ سارا وقت اس کے تعاقب میں رہتا تھا؟ آپ اس کو ایک موقع اور دے کر دیکھو بیٹے، اچھی بیٹی اپنا گھر بساتی ہیں توڑتی نہیں ہیں۔ آپ بڑے پن کا ثبوت دو، اس کو معاف کر دو، وہ خود کو بدل لے گا۔ آپ کو اس کی ہر وہ بات جو نہیں پسند وہ اس کو بدل لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن میں اس شہر میں ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن مالا کا ہاتھ ایک دم بدک کے پیچھے ہٹا، جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ نگینہ بیگم نے قدرے ناز سمجھی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی، مالا قدرے شرمندہ ہوئی۔ سوری، میں بہت ایڈجی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے گھر کے سربراہ مرد کا تھپڑ کھانے والی لڑکی ایک طویل عرصے تک ایڈجی رہتی ہے، ہر آواز پہ ڈرنے والی، ہر پکار پہ چونکنے والی، ہر حرکت پہ جھٹکا کھانے والی، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ زبان نے بس وہی بات دہرائی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ کیا آپ اس کو ایک چانس مزید دے سکتی ہو؟ وہ گمسم سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں رکھے اس کے پودے ایک دم جیسے مرجھا گئے تھے۔ کوئی عجیب سی تاریکی تھی جو ہر طرف چھائی تھی، اسے جیسے گھٹن ہونے لگی۔ اس کو 1 ماہ دے کر دیکھو، صرف 1 ماہ کے لیے واپس آ جاؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں۔ ہم نے یہاں آپ کے لیے ایک گھر رینٹ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میری موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ آپ کو کوئی دکھ نہیں دے سکے گا۔ اگر 1 ماہ تک اس نے خود کو ایک بدلا ہوا انسان ثابت نہ کیا تو جو آپ کہو گی وہی ہوگا۔ کیس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میں اس کو کہوں گی وہ اپنے ہاتھوں سے طلاق لکھ کے دے دے۔ صرف 1 ماہ کشمالا۔ وہ بوڑھی عورت آنکھوں میں پانی لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ اسے ایک دم ان پہ ڈھیر سارا ترس آیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس کی سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن ہونٹ کھلے تو بس یہی نکلا۔ وہ جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ کشمالا، صرف 1 ماہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ذہن پہ چھائی دھند چھٹی ہو، جیسے دل کو یقین آ گیا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نگینہ آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتی۔ زیاد سلطان انسان نہیں حیوان ہے، بلکہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، اس نے میرے اوپر… الفاظ لبوں میں روک لیے۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت نہ تھا، کوئی گواہ۔ نگینہ بیگم کیسے یقین کریں گی کہ ان کا بیٹا جادو کر سکتا ہے؟ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بہت احترام سے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، ایک دم تازہ ہوا اندر آئی، لیکن اب بھی اندر گھٹن تھی، سیاہ گھٹن، وہ جیسے باہر نہیں نکلی۔ نگینہ بیگم نے شکستگی سے اندرانی کو اشارہ کیا، وہ اس کو گھورتے ہوئے اندر آئی اور ان کی ویل چیئر تھام لی۔ ایک دفعہ سوچ لو۔ نگینہ بیگم بہت افسوس اور امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے مکمل طور پر بیدار ہوتا گیا۔ اس نے اندر آتی اندرانی کو دیکھا، یہ ان کی پرانی بنگالی ملازمہ تھی۔ یہ وینکوور کیسے پہنچ گئی؟ وہ ان کو باہر لے جانے لگی جب اس نے خود کو کہتے سنا، آپ کینیڈا میں کیسے؟ میرا مطلب ویزا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا ویزا کتنے مشکل سے پروسیس ہوا تھا۔ کینیڈا کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں سے ایک تھا، اور اس کے اپلیکیشن فارم کا سوال نامہ اتنا لمبا تھا کہ جتنی کوئی کتاب ہوتی ہے۔ پھر یہ اتنی آسانی سے کیسے یہاں پہنچ گئی؟ نگینہ بیگم نے آنے کے پیچھے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میڈیکل ایمرجنسی میں مریض ہوں اور یہ میری کیئر ٹیکر۔ ویزا تو 3 دن میں لگ جاتا ہے۔ ویسے میں علاج کے لیے یہاں آئی ہوں، لیکن اصل مقصد تم سے ملنا تھا۔ شاید میری درخواست تمہارا دل نرم کر دے۔ میرا دل سخت نہیں ہے، نہ میں سختی دکھا رہی ہوں، میں صرف اپنا راستہ علیحدہ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے زیاد سلطان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دروازے میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ دونوں لفٹ کے پار غائب نہ ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے اندر آئی، دروازہ بند کیا، بولٹ چڑھایا، ڈبل لاک کیا، کھڑکی تک آئی اور احتیاط سے باہر جھانکا۔ یہاں سے اپارٹمنٹ کا فرنٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کس کے ساتھ آئیں اور گئیں کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، البتہ سانس بحال ہو چکا تھا، اور وہ گھٹن، وہ ایک دم سے رخصت ہو گئی تھی، ایک دم جیسے اپارٹمنٹ میں کچھ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں موڑ کے محسوس کرنا چاہا، اس کا جسم جیسے کھل کے سانس لے رہا تھا۔ مالا نے سینے پہ ہاتھ تک کے اپنے دھڑکن محسوس کرنی چاہی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ نگینہ بیگم جیسی بے ضرر خاتون کے قریب آتے ہی اس کا جسم یہ کیسی چیزیں محسوس کرنے لگا تھا؟ وہ سری وینکوور کے قریبی شہر میں بنے کئی 2 منزلہ گھروں میں سے ایک تھا۔
اور سرسبز لان سے گھرا تھا جس کے چاروں طرف میں سفید باڑ لگی تھی. اندر لیونگ روم میں ٹی وی چلا تھا. ایک ایل شیپ صوفے پہ سامنے زیاد سلطان بیٹھا تھا. آنکھ تلے زخم کا نشان تھا اور سر پہ بینڈیج ابھی تک لگا تھا. وہ کشن گود میں رکھے ٹانگی لمبی کے ٹی وی دیکھ رہا تھا. دروازہ کھلا تو بہت سی روشنی اس تاریک گھر کے اندر داخل ہوئی. اندر رانی نگینا بیگم کی ویل چیئر دھکیلتی آ رہی تھی. کیا کہا اس نے؟ زیاد نے پیر نیچے اتارے اور سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا. ابھی شوق میں ہے. اسے ہمارے یہاں آنے کی امید نہیں تھی. وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پرس ایک طرف رکھ رہی تھی. مجھے بھی آپ کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی. وہ بیزاری سے پیچھے ہوا انداز میں طنز تھا یا صرف شکایت؟ نگینا بیگم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا. میں اس کو اور تمہیں واپس جوڑنے آئی ہوں. ان کی آنکھوں میں چمک تھی. اس خراب طبیعت کے ساتھ آپ کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ان کو ساتھ لانے کی. اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر اندرانی پہ ڈالی. وہ جواباً انہی نظروں سے اسے گھورتی رہی. اور پھر زیاد نے دوسری نظر ہال کے سرے پہ بنے دروازے پہ ڈالی. وہ بیسمنٹ کا دروازہ تھا. اب پاکستان میں رہنا ممکن نہ تھا. ہمارے مدرسے پہ ریڈ ہونے جا رہا تھا. نگینا بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا. اسے خود چلاتے ہوئے صوفے کے قریب لائیں. اندرانی زینے چڑھتے ہوئے اوپر بنے کچن کی طرف بڑھ گئی. آپ دبئی بھی جا سکتی تھیں. یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناخوش تھا, بے چین تھا, بیزار تھا. میرا وقت کم رہ گیا ہے بیٹے. وہ اب اس کے صوفے کے سامنے بیٹھی تھی. مسکراتی آنکھیں زیاد پہ جمی تھی. اور مجھے جلد از جلد تمہارا گھر پھر سے جوڑنا ہے. زیاد کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے, چہرے پہ سایہ لہرایا. جدہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کبھی نہیں مانے گی امی. اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا. سر جھکا کے ہاتھ بالوں میں پھنسا دیے. کس سے کب کیا منوانا ہے یہ سرکار سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ مسکرائیں. زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا. چہرے پہ حیرت پھیل گئی. آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ مان جائے گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مسکرائیں. ان کا چہرہ مزید نہیں فرلاغر ہو چکا تھا, لیکن آنکھوں کی چمک کو کوئی شے شکست نہیں دے سکتی تھی. ابھی ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے. آپ کے موکلوں کی خبریں؟ زیاد جیسے اکتا گیا, ریموٹ واپس لایا. میرے موکل وہ جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے. وہ مسکرائیں. زیاد نے اسی ناگواری سے انہیں دیکھا. اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اکتا سا گیا. جہاں سارے بچے چھوڑ دیا وہاں اس کو بھی کسی ٹھکانے لگا دیتی. اب اس کے لہجے میں شکایت کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی تھی. نگینا بیگم نے جواب نہیں دیا. وہ مسکرا کے ویل چیئر کو بٹن سے چلاتی اس دروازے تک بڑھ گئی. دروازے تک ویل چیئر رکی, پھر دیوارے کا سہارا لے کر اٹھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتی تھی اور یہ چند زینے تو وہ اتر سکتی تھی. تاریک زینوں کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا. دور دور تک کاٹ کباڑ رکھا تھا. ایک کونے میں ایک گٹھری سی پڑی تھی. نگینا بیگم لکڑی کے ستونوں کا سہارا لے اس گٹھری کے قریب آئی. پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی. پھر ستون پہ ہاتھ مارا. ایک مدھم بتی جل اٹھی. گٹھری اسی طرح ساکت رہی. وہ سر گھٹنوں میں لیے ایک ننھی سے لڑکی تھی. اس کے گھنگریالے بال کمر پہ بکھرے تھے. آہٹ کے باوجود اس نے سر نہیں اٹھایا تھا. نگینا بیگم کی نگاہ اس کی کلائی تک پھسل گئی. وہاں ایک ہتکڑی بندی تھی جس سے ننھی زنجیر ایک قریبی ستون سے جڑی تھی. اس کے ٹخنے کے گرد بھی ایسی ہی ایک زنجیر بندی تھی. زنجیر اتنی لمبی تھی کہ وہ چند فٹ تک کمرے میں چل سکتی تھی. کونے میں بنے باتھ روم تک جا سکتی تھی. زینوں کے دہانے تک بھی پہنچ سکتی تھی. البتہ وہ چل نہیں رہی تھی. وہ وہیں کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی. تم کتنی اچھی لڑکی ہو حلال. انہوں نے مسکرا کے نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا. تم نے سفر کے دوران کسی بھی موقع پہ مجھے تنگ نہیں کیا, نہ تم نے بھاگنے کی کوشش کی. حلال نے جواب نہیں دیا, نہ سر اٹھایا. وہ مسکرائیں. ان کے بعض کلائنٹس نے ان کی بہت مدد کی تھی. پاکستان میں کینیڈا کے ویزے ابو ظہبی ایمبیسی سے ایشو ہوتے تھے. وہاں کام کرنے والے ان کے کلائنٹ نے 24 گھنٹے میں ان کے ویزے کلیئر کروا رہے اور FIA کے کلائنٹس نے ان کو بآسانی ملک سے نکلوایا. حلال زیادہ وقت دوا کے زیر اثر تھی. ایک مریض جس کا کینیڈا پہنچنا ضروری تھا. انہیں خوف تھا کہ اگر وہ ہوش میں آئی تو چلانا نہ شروع کرے, لیکن وہ خاموش رہی, بالکل خاموش. تم کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی. کتنی اچھی بیٹی ہو. حلال انہیں نہیں دیکھ رہی تھی. ایک گال گھٹنے پہ رکھے ہوئے ان کی طرف سے رخ موڑے ہوئے تھی. اس کا چہرہ پہلے سے کمزور تھا. کن پٹی اور تھوڑی پہ زخموں کے مندمل نشان ویسے ہی تھے.
مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اب کہ نگینہ بیگم کے چہرے پہ اچھمبا ابھرا۔ کیسا انتظار؟ میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے دہرایا۔ وہ دیوار کو دیکھ رہی تھی یا شاید وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی سوچ میں تھی۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ کیا تم وہ کرو گی جو میں چاہتی ہوں حلال؟ یو آر ڈائنگ، اس نے زیر لب دہرایا۔ نگینہ بیگم کو چہرے پہ نمی محسوس ہوئی، انگلیوں سے ناک کو چھوا، نتھوں سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی۔ میرا وقت کم رہ گیا ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے اس کام کو مکمل کر جاؤں گی حلال۔ میں انتظار کر رہی ہوں، وہ چہرہ موڑے اسی طرح بولی۔ کس کا؟ انہیں جیسے غصہ آنے لگا، رومال ناک پہ رکھ لیا، وہ خاموشی سے بھیگتا گیا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، وہ اب آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سارا دن ساری رات اپارٹمنٹ سے نہیں نکلی، ماہی کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوتی، اور پھر کہتی کہ واپس چلی ویک آ جاؤ۔ شام میں اس نے معید کو دوبارہ کال کی۔ وہ اس کے صبح کے رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ معید تو اب تک اس کو سپورٹ کرتا آیا تھا، پھر ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہاں پاکستان میں سب کو معلوم ہو گیا ہے مالا کینیڈا چلی گئی ہے۔ کل شام سے بہت رشتہ داروں کی کالز آئی ہیں مجھے۔ معید عجیب اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب مالا کینیڈا آئی تھی اور اس کی معید سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو وہ اس کی داستان سن کے رو دیا تھا۔ تم مجھے بتاتی مالا، میں خود تمہیں سعودیہ سے لے کر لاہور آ جاتا۔ تم نے کیسے اتنا عرصہ برداشت کیا؟ ہم یہاں اپنی زندگی میں مصروف رہے اور میری بہن پہ اتنا سب کچھ بیت گیا۔ لیکن آج اس کے انداز میں کچھ چڑچڑا پن سا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی آئی پیڈ کی اسکرین پہ دکھائی دیتے معید کا چہرہ اس نے بہت غور سے دیکھا۔ زیاد کی ماں آج آئی تھی؟ یقیناً زیاد نے یہ باتیں رشتہ داروں میں پھیلائی ہوں گی۔ تم تو کینیڈا میں ہو نا، یہاں سب کچھ تو ہم نے فیس کرنا ہے۔ جب بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک طلاق لیتا ہے تو باقی سب پہ بھی اثر پڑتا ہے، جانتی ہوں۔ اپنے رشتہ دار سے طلاق لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ پورا خاندان انوالوڈ ہو جاتا ہے، یہ بھی جانتی ہوں۔ اسی لیے کزن میرج اگر ٹاکسک ہو جائے تب بھی برسوں تک میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے کہ جس نے پہل کی سارا خاندان اس کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ بدلو، لیکن وہ کھنکھارا۔ مجھے نگینہ آنٹی کی کال آئی تھی، وہ کینیڈا آئی ہیں اس عمر میں اتنی بیماری کے باوجود، صرف تمہارے منانے۔ تم ایک دفعہ ان کی بات سن لو۔ معید، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن ان کی وجہ سے میں زیاد کے ساتھ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ مالا، تم ہمیشہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہو۔ کوئی برا ہے تو بہت برا، اچھا ہے تو بہت اچھا۔ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ مسائل حل کرنے کی۔ کون سا مسئلہ معید؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ آدمی، وہ ایک سائیکوپیتھ، ایک قاتل ہے جس نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ دیکھو، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسرا شخص وقتی طور پہ اتنا برا لگتا ہے کہ بس، لیکن پھر جب صلح ہو جائے تو… میں اس کو غصے میں قاتل نہیں کہہ رہی، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل اسیسن ہے، معید کرائے کا قاتل۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مالا، خاندان میں بہت بدنامی ہوگی یار، تھوڑا بہت تو عورتوں کو گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مجھے گزارا نہیں کرنا، مجھے زیاد سلطان سے طلاق لینی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ اور ہماری عزت، ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ تم نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے یہ کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جنہوں نے میری زندگی نہیں گزارنی۔ اب کو معید کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ہمیشہ منمانی کرتی ہو اور نقصان اٹھاتی ہو۔ تم اسی طرح ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد گئی تھی، ماں نے زیاد سے بہتر رشتے دکھائے تھے لیکن تم نے ان کی نہیں سنی۔ اور اگر مالا نے اپنی ماں کی نہیں سنی تھی تو وہ تمہاری کیوں سنے گی؟ وہ اتنی درشتی سے بولی کہ معید چپ ہو گیا۔ اگر تم مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بددل بھی مت کرو۔ جیسے تم اپنے کام میں مصروف رہ کے خاندان والوں کی غمی خوشی پہ ان کو فون تک کرنا بھول جاتے ہو، ویسے ہی اب ان کے فون نہ اٹھاؤ اور اپنی بیوی سے کہو جو اسپیکر پہ سن رہی ہے کہ میرے معاملات سے دور رہے، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ معید نے بڑبڑا کے موبائل نیچے کیا اور سامنے لیونگ روم کے دوسرے صوفے پہ بیٹھی شفق کو دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اتنی بدنامی ہوگی طلاق سے، مجھے کیا؟ لیکن تم بھائی ہو اور خاندان کے درمیان میں رہ رہے ہو اور تمہیں ساری دنیا کو فیس کرنا ہے۔
میاں بیوی میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، مالا کی شادی کو اتنی جلدی عدالت تک کون پہنچ جاتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے لبوں سے لگا لی۔ اس کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلو بدل کے رہ گیا۔ معید کا فون رکھنے کے بعد سے اب تک وہ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ معید کو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب آنسو ابل ابل کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ بہادر ہے، وہ سمجھدار ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ کسی کی باتوں سے نہیں ڈرے گی، لیکن ایک فون کال نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری عمر ایک ہی چیز سے خوف آیا تھا کہ لوگ اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، اور اب سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ کیا پاکستان میں ہر رشتہ دار کے گھر میں کشمالہ اور زیادتی طلاق کا ڈسکس کیا جا رہا ہوگا؟ کیا وہ گوسپ کا مرکز بن گئی تھی؟ کیا لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے؟ سر افسوس سے جھٹکتے ہوئے کہتے ہوئے وہ تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ لڑکی کو ہی سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، طنز کر رہے ہوں گے کہ اس نے کینیڈین پی آر کے لیے اپنے شوہر پہ الزام لگایا ہے۔ کیا 4 سے لاہور تک خاندان کی ہر بیٹی جو پڑھنے جائے گی، اپنا کیریئر بنانا چاہے گی، اسے مالا کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو کیسی کامیاب عورتیں، پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ عورتیں اپنے گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا وہ ایک مثال تھی، ایک تبصرہ؟ اس نے جھک کے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے گیلی آنکھیں بند کی اور گہرے سانس لیے۔ 1 2 3۔ ایک طرف یہ سب تھا اور دوسری طرف زیاد سلطان۔ وہ لوگوں کی ان باتوں کے ساتھ رہ سکتی تھی یا نہیں، وہ زیاد سلطان کے ساتھ کسی قیمت پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں یہ سروائیو کر لوں گی، اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ مالا یہ سب سروائیو کر لے گی۔ اس صبح بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے، مال میں داخل ہونے تک، پھر اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد واپسی پہ ٹمز کے پاس رکتے ہوئے کئی دفعہ اس نے مڑ کے دیکھا۔ دائیں بائیں گردن گھما کے پیچھے کہیں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ احساس واپس آ چکا تھا۔ وہ احساس جو 1.5 برس پہلے شروع ہوا اور اس نے ایک کے بعد ایک باڈی گارڈ رکھنا شروع کیا تھا، اور پھر کیف آئے زندگی میں، اور مالا نے زور سے سر جھٹکا۔ وہ کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ واپسی پہ ہمیشہ ٹمز پہ رکتی تھی۔ اسے اپنی کافی شاپ کی کافی اتنی پسند نہیں تھی، شاید اسے آئندہ یہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ مال سے گھر اور گھر سے مال۔ اپنی باری آنے پہ اس نے باریسٹا کو اپنا آرڈر سمجھایا تھا جب شو کیس میں رکھے رنگ برنگے میٹھے لوازمات میں نظر پڑی۔ ٹم ہارٹس اور جسٹن بیئر کے کولیب سے بنائے گئے بیبس، رنگ برنگے میٹھے اشتہا انگیز۔ باریسٹا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ آپ وائبس ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نو تھینکس۔ وہ جبرن مسکرائی۔ بال کانوں کے پیچھے خواہ سے، شوگر میری اسکرین خراب کرتی ہے۔ وہ سلپ لے کر پک اپ لائن کی طرف چلی گئی۔ نگاہوں کے سامنے بہت کچھ لہرایا۔ ماں کے ساتھ وہ شادی ہال میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک میز پہ آن رکی تھیں۔ وہاں وہ خاتون بیٹھی کبیرہ تائی سے کہہ رہی تھی، میرے بیٹے نے کہا آپ نے مالا کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنی ہیکنی۔ وہ جہاز میں بیٹھی تھی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا زیاد جھکا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں، اس کے انداز میں خوف تھی۔ اس نے کرا کے آنکھیں بند کی۔ جس شخص سے تعلق ٹوٹ گیا اس کی آراء کیوں ہر پل سنائی دیتی ہے؟ وہ ہوتا تو یہ کہتا، وہ ہوتا تو یہ سوچتا، اور پھر اندر غصہ اٹھتا، نفرت، تیش۔ کسی طرح اس کو بتا سکے کہ وہ غلط تھا، اس کے ہر رائے، ہر خیال غلط تھا، اس کی اچھی باتیں بھی بری تھی، اس کے ساتھ گزری اچھی یادیں بھی تکلیف دہ تھی۔ شاید وہ درست کہتا تھا، اس کے لیے لوگ 2 انتہاؤں پہ ہوتے تھے۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے شوکیس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ تم اپنے بال اونچی پونی میں بنایا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں، زیاد نے کئی دفعہ اسے کہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کو رات کی طرح سیاہ ڈرائی کر لے۔ مالا نے نوچنے والے انداز میں پونی کھینچی، سر دائیں بائیں جھٹکا، بال کھل گئے۔ وہ کافی لیے باہر نکل رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے گہری سانس لی۔ سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ جانتی تھی کہ پاکستان میں خبر پھیل چکی ہوگی، اب سب اس کو کال کر کے کہیں گے کہ صلح کر لو۔ اب زیاد خاندان والوں کے ذریعے اس پہ پریشر ڈالے گا۔ مالا، مجھے ابھی معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے سائیڈ واک پہ چلتی جا رہی تھی۔ تھینک یو خالہ۔ اصلاح لہجہ قدرے بیزار تھا۔ کیا وہ اس پہ دباؤ ڈالیں گی؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نگینہ کینیڈا آ گئی ہے تمہیں منانے۔ اب تم دھیان سے سنو۔
وہ چلتے چلتے سڑک کنارے بنے ایک شاپ کے سامنے رکی. وہ ایک بیکری تھی، گلابی اور پستہ رنگ کی بیکری. سنہری ایکسنٹ لیے اس نے شیشے پہ ہاتھ رکھا. خالہ اگر آپ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گی تو میں. الفاظ گیلے ہو کے فضا میں غائب ہو گئے. وجہ الفاظ نہیں تھی، وجہ وہ بیکری تھی. اس کی نگاہ شیشے کے پار جمی تھی. وہاں ایک لڑکی ایپرن پہنے کھڑی چند ورکرز کو ہدایت دے رہی تھی. اسے بہت کچھ یاد آیا، اپنی پریزنٹیشن اور وہ دن جب وہ ظہیر کے پاس پریزنٹیشن لے کر گئی تھی. وہ دن جب کیف اس کی زندگی میں آیا تھا. اف! اس نے سر جھٹکا. خالہ کچھ کہہ رہی تھی. تم طلاق لو اور ضرور لو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ ابھی تک بیکری کے اندر سجے رنگ برنگے بیکڈ آئٹمز کو دیکھ رہی تھی. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ زیاد تمہارے قابل نہیں ہے. خالہ نے دوسرا گیان شروع کیا. اف! اس نے زب سے مٹھیاں بھینچ لی. سب یہ بات دہراتے تھے جیسے وہ سب جانتے تھے. وہ باہر سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سچویشن کے اندر تھی. سب مالوں کو الزام دے رہے تھے. سب طلاق لینے والی لڑکی کو ہی الزام دیتے ہیں. وہ جلدی کیوں نہیں اس کو چھوڑ آئی؟ اتنا عرصہ ساتھ کیوں رہی؟ اس نے آنکھوں سے پٹی جلد کیوں نہیں اتاری؟ حالانکہ زیادہ بڑا قصور تشدد کرنے والے شوہر کا تھا. لوگ کسی کی طلاق کی خبر سنتے ہی پہلا تبصرہ اس مرد کی مذمت میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس مرد کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اور تم کسی بھی طرح اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی، خالہ دو ٹوک کہہ رہی تھی. ڈونٹ وری خالہ، میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی. جیسے اسے شادی کرتے وقت میں نے کسی کی نہیں سنی، ویسے ہی اسے طلاق لیتے وقت بھی میں کسی کی نہیں سنوں گی. خالہ ٹھہری، گویا الفاظ تلاش کی. مالا، تم میرے پاس آ جاؤ امریکہ. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں یہ بات کے کزن کے رشتے کا بتایا تھا جو طلاق یافتہ تھا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی. خالہ آپ بھی کمال کرتی ہیں. وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنستی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ مالا کو اب دوبارہ کبھی شادی کرنی ہے یا کبھی وہ کسی انسان پہ بھروسہ کر سکے گی؟ کمال کرتی ہیں آپ. اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور کال کاٹ دی. نگاہیں ابھی تک بیکری پہ جمی تھی. پھر اپنا بینک بیلنس یاد آیا، اپارٹمنٹ کا کرایہ، گروسری کے بلز، رینٹ اور جیسے مہنگے شہر میں رہنے کے خرچے. بیکری بنانا تو دور کی بات، اس بیکری پہ کوئی اچھی مینجمنٹ پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکتی. وہ بس اسٹاپ پہ رکی، بس کا انتظار کرنے لگی، لیکن بس کے آنے میں ابھی تاخیر تھی. یوں ہی پھر سے وہی احساس ہونے لگا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا. وہ مال کے اندر واپس آ گئی. اسے گھر جانے کے خیال سے خوف آنے لگا تھا. مال بند ہونے میں ابھی کافی وقت تھا. وہ اس وقت کو کاٹنے کے لیے مال کے جم چلی آئی. ایسا لگتا تھا کوئی بم ہے جو گرنے کا منتظر ہے. وہ چاہتی تھی کہ وہ سرعام سب کے سامنے گر جائے. اگر وہ کہیں سائے میں ستونوں اور دیواروں کے پیچھے سے اس کو تاک رہا ہے تو سب کے سامنے آ جائے. اگر وہ اس کو مارنا چاہتا ہے تو سرعام ایسا کرے، اس کے اپارٹمنٹ کی تاریکی میں نہیں جہاں لاش چند دن گلتی سڑتی رہے. جو ہونا ہے دنیا کے سامنے. آپ ممبرشپ لینا چاہیں گی؟ وہ اپنے دھیان میں ریسیپشن پہ کھڑی تھی جب ریسیپشنسٹ نے دوسری دفعہ پوچھا. مالا نے چونک کے اسے دیکھا. وہ کھڑے کھڑے زون آؤٹ ہو گئی تھی. جلدی سے سنبھل کے مسکرائی. جم کے ریسیپشن کے سامنے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جو خالی تھا. اس میں صوفے رکھے تھے اور چند پورے پیچھے ایک بڑا سا بینر لگا تھا، ٹرانسفارمیشن کے 3 CS. وہاں انگریزی حروف C سے بنے 3 الفاظ لکھے نظر آ رہے تھے، کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی. مجھے پکچرز دکھائیں پلیز. وہ ذہن سے ضیاء سلطان کو جھٹک کے بدک مسکرائی. ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے بروشر اسے تھمایا اور سادگی سے پوچھا، آپ دونوں ساتھ ہیں؟ کشمالہ مبین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا اور پھر وہ جامد ہو گئی. ضیاء سلطان جم کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سفید شرٹ، خاکی پینٹ، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا. اس کا سارا وجود حرکت کرنا بھول گیا. وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد. وہ آگے بڑھا. اس کا رخ ریسیپشنسٹ کی جانب تھا. جی ہم ساتھ ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے. ریسیپشنسٹ نے سر کو خم دیا اور ریسیور اٹھا کے کسی کو کال ملانے لگی. اب کہ زیاد اس کی طرف پلٹا، وہ اس سے 3 فٹ دور تھا. وہ اس کے 3 فٹ قریب تھا. اس کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ پل تک نہیں جھپک پا رہی تھی. بیٹھو کشمالہ، ہمیں بات کرنی ہے. اس نے اردو میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا. وہ سنجیدہ تھا، بے تاثر. اس نے یہ منظر کئی دفعہ تصور کیا تھا. کسی دن کسی تاریخ گلی میں ضیاء سلطان اچانک سے اس کو پکارے گا
اس وقت اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیشہ فرار اور مدد کے راستے سوچے تھے، پولیس ہیلپ لائن کو کال، چیخنا، چلانا، مدد کے لیے کیسے پکارنا۔ وہ پیروں میں جم ٹرینرز پہن کے گھر سے نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا کسی دن اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ وہ لباس کے اندر کی طرف ایک باڈی بیگ پہنتی تھی جس کی جیبوں میں کرنسی اور کارڈز تھے۔ بھاگتے ہوئے پرس جائے تب بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ پرس میں مرچوں کا اسپرے بھی رکھتی تھی اور ایک ننھا چاقو بھی، اگر وہ قریب آیا تو اسے اپنا بچاؤ کیسے کرنا تھا۔ لیکن اب جب وہ لمحہ آیا تھا وہ ہل نہیں سکی۔ زیاد صوفے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے خود کو قدم اٹھاتے دیکھا۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ صوفے کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ نگاہیں زیاد پہ تھیں، اس کی نگاہوں میں خوف تھا۔ وہ اس آدمی سے کبھی نہیں بھاگ سکے گی۔ وہ اس بینر کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے کے پیچھے وہ بینر پہ چھپی عبارت پڑھ سکتی تھی، ٹرانسفارمیشن کے 3 C's۔ کشمالا۔ وہ اس کو یاسیت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی، مٹھیوں میں پرس بھینچ رکھا تھا۔ پرس کے اندر سے اسپرے نکالنے میں زیادہ وقت لگے گا یا ساتھ رکھا گلدان اٹھانے میں؟ دروازہ کتنے فٹ دور تھا؟ وہ کتنی جلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی؟ اس کو دیکھ رہی تھی اور دماغ اپنی جمع تفریح کر رہا تھا۔ کشمالا۔ زیاد رکا۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ اس کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے نکلی تھی۔ کیا وہ اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا؟ کشمالا، مجھے معاف کر دو۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کشمالا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ پرس پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں وہی بنتا گیا جو میرا باپ تھا۔ اس نے دونوں مٹھیاں باہم ملا کے اس کے سامنے باندھ لی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ مجھے سائیکالوجیکل ہیلپ چاہیے۔ مجھے تھراپی میں جانا چاہیے، لیکن میں اپنا سکون دوسری چیزوں میں ڈھونڈتا رہا۔ میں اپنے باپ کے جیسا بن گیا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ میں نے کتنے انسان اپنے انہی ہاتھوں سے مارے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کے انہیں دیکھا، لیکن آج بھی اپنے باپ کو دیکھ کے میرا دل کام چاہتا ہے۔ وہ ساری عمر اپنا غصہ مجھ پہ نکالتے رہے۔ وہ مجھے ہر اس چیز سے مارتے تھے جو ان کے ہاتھ میں آتی تھی، اور میں نے وہی تمہارے ساتھ کیا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ یک تک اس کے چہرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پہ آنسو گر رہے تھے۔ کیا وہ تنہا آیا تھا یا اس کے جنات موکل اس کے ساتھ آئے تھے؟ کیا وہ جادو پہ عبور رکھتا تھا؟ کیا وہ جنات کو یہاں بلا سکتا تھا؟ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں پونچھی اور بھاری آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، لیکن میں تمہارے گھر نہیں آیا تاکہ تم خوفزدہ نہ ہو۔ وہ یک تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا۔ میں تم سے فاصلہ رکھوں گا۔ تم اس شہر میں سکون سے رہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پلیز طلاق مت لو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے بہنے لگے۔ ہاتھ نیچے گرا دی اور گردن جھکا لی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں یہ سب کچھ تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پھر میں کیوں تمہیں ہرٹ کروں گا؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لمحے زیاد سلطان کے چہرے پہ اتنا دکھ اور بے بسی پھیلی تھی کہ شاید اس نے یہ دو جذبے پہلے کہیں ایک ساتھ اتنی شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے سائیکو ایشوز ہیں۔ میں ٹراما کا شکار ہوں۔ میں نے تم سے بہت محبت کی، لیکن درست طریقے سے نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ہیل کرو، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو ہیل کریں۔ تم مجھے فکس کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اب میں کیا کروں کہ ہم پھر سے ایک ساتھ ہو سکیں؟ وہ اب زیاد کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں زیاد کے کندھے سے پیچھے بینر پہ جمی تھی۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 C's اسی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس دفعہ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے تمہیں اپنے بدلنے کا یقین دلاؤں گا۔ میں جرم کی زندگی چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے ڈارک ویب پہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ میں اب کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ میں صرف اپنا راستہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے صرف ایک چانس دے سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں پہ واپس زیاد کی بھیگی آنکھوں پہ جم گئی۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ آخری دفعہ تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ میری سزا تھی۔ ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ تم مزید جو سزا مجھے دینا چاہو دے لو۔ میں تم سے صرف ایک چانس مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو تمہارا تعاقب نہیں کروں گا۔ یہ میرا نمبر ہے۔ ایک پرچی اس کے ساتھ رکھی۔
تم جب چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، چاہو تو پولیس کو میرے بارے میں بتا دو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن جس دن تمہیں عدالت سے خلا مل گئی میں اس دن اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ مالا نے چونک کے سر اٹھایا، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی سزا صرف میری موت ہے، جس زندگی میں تم نہیں اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، اس نے پھر سے آنکھیں رگڑی، اگر تمہیں ہار گیا تو اسی مال کی چھت سے کود جاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سرگوشی میں بولی، ابھی کود جاؤ۔ اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے 3 الفاظ نے زیاد سلطان کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، دروازہ کھولا اور پھر راہداری میں غائب ہو گیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا، جدہ میں کوورکنگ سپیس کی لابی میں وہ آیا تھا، اس کی منت کی تھی، پھر کچھ دن بعد اس نے اسے اغوا کیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ ممبرشپ، ریسپشنسٹ نے یاد دلایا۔ وہ اپنی فون کال سے فارغ ہو چکی تھی۔ مالا نے ہاتھ میں پکڑے بروشر کو دیکھا، اس پہ 3 سی جگمگا رہے تھے، 3 C's۔ وہ بڑبڑائی، ٹرانسفارمیشن کے 3 سی۔ ریسپشنسٹ پروفیشنل انداز میں وضاحت کرنے لگی، کوچ، کمیونٹی اور کنسسٹنس، تسلسل۔ کوئی انسان تنہا نہیں بدل سکتا، نہ خود سے کچھ سیکھ سکتا ہے، اس کو کوچ چاہیے جو اس کو سکھائے۔ اس کو اپنے کام میں تسلسل چاہیے، یعنی وہ ایک کام کو بار بار دہرائے۔ اور اس کو کمیونٹی چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی، جن کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اور ہمارے جم میں آپ کو یہ تینوں مل سکیں گے۔ اس کی چلتی زبان رک گئی۔ مالا بروشر اٹھائے اتنی تیزی سے باہر نکل۔ یہ وہ دن تھا جب اسے یقین آ گیا تھا کہ زیاد سلطان کبھی اسے نہیں مارے گا۔ وہ اس شہر میں تھا، لیکن وہ اس کی جان نہیں لے گا۔ وہ سب کچھ اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کسی اور کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس کی نہیں۔ وہ بس اسٹاپ تک جانے سے پہلے ٹم ہارٹس پہ رکی۔ مجھے بائپس چاہیے اور ڈونٹس بھی۔ مسکرا کے باریستا کو اپنا آرڈر لکھوایا، وہ بھی مسکرا دی۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلے، جلد خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اس وقت کچھ مالا مبین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حسب عادت روم میٹ آج رات بھی کمرے میں نہیں تھی، وہ تنہا تھی، فرش پہ بیٹھے سامنے رکھے آئی پیڈ پہ دکھائی دیتے صفورہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں زیاد سلطان اور اس کی اندھے کی طاقتوں سے ڈرتی تھی۔ اتنے ہفتوں سے میں اس خوف کا شکار تھی کہ وہ مجھے اپنے جنات سے نقصان پہنچائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ غلط کیسے؟ یاد رکھو وہ جادو وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس جنات بھی ہوں گے۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 C's۔ وہ کھلے ہوئے ڈبے سے ڈونٹ نکال رہی تھی، کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا ایک نئے سفر پہ نہیں چل سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ وہ خود جادو کرتا ہے، نہ وہ جنات کو لے کر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک عام سا انسان ہے، اسے میرا ایڈریس میرے کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹ سے ملا ہوگا، جنات سے نہیں۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہی تھی، سب پورا اچھمبے سے اسے دیکھی گئی۔ وہ اکیلا بھی نہیں ہے، کوئی شخص تنہا کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ کوچ، اس نے انگلیوں پہ گنا، اس کے پاس کوچ ہے، کوئی ایسا جادوگر جو اپنے کام میں بہت آگے ہے۔ ماہر ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک نامور جادوگر کا کلائنٹ ہے۔ ماہر کہاں سے آ گیا؟ صفورہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں۔ رک کے ڈونٹ کی ایک اور بائٹ لی۔ کنسسٹنسی، وہ تسلسل سے لڑکیوں پہ جادو کرواتا آیا ہے۔ میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں، نہ میں آخری ہوں گی۔ اس کے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم واقف نہیں۔ اور کمیونٹی، صفورہ آپ کے سمجھ رہی تھی، اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کی جادو میں مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ قدرے پرجوش تھی، اور اگر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لوں تو میں جادو کے اس سائیکل کو توڑ سکتی ہوں، میں زیاد سلطان سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ اور پھر جیسے کچھ یاد آیا، ایک بھولی بسری آواز، اور شاید میں حلال کو بھی بچا سکوں۔ حلال تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ صفورہ کو جیسے کوفت ہوئی، تمہیں صرف زیاد سے چھٹکارا چاہیے، ایسا چھٹکارا کہ وہ کبھی تمہارے اوپر جادو نہ کر سکے۔ میں اب اس سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے اسے سمجھ لیا ہے، وہ ایک عام انسان ہے، اس کی طاقت اس کا جادوگر ہے، اور وہ انسان جن کو وہ اپنے کاموں کے لیے ہائر کرتا ہے۔ کال بند ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس خاموشی میں خوف نہیں تھا۔ میں اب نہیں ڈروں گی، نہ زیاد سے، نہ خوبصورتی کو کھونے سے۔ اس نے آخری ڈونٹ اٹھا کے دانت اس میں گاڑے، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے۔
ڈونٹ ختم ہو گئے لیکن اس کا جیسے دل نہیں بھرا تھا. بہت عرصے بعد اتنا سارا مٹھائی ایک ساتھ کھایا تھا. شوگر رش نے چند منٹ کے لیے بہت سی توانائی دے دی لیکن پھر جیسے فرسٹریشن ہونے لگی اسے مزید ڈونٹس چاہیے تھے. دانے نکلتے ہیں تو نکلے. اسے کسی کے سامنے خوبصورت نہیں لگنا تھا. وہ آزاد تھی. اسے مزید ڈونٹس کھانے تھے لیکن اسے ڈونٹس پسند بھی نہیں تھے. آخری نوالا حلق میں اڑک گیا جیسے اٹک گیا ہو. وہ پلک چھپکنا بھول گئی. او نو! اس سے جیسے زہر کی طرح ڈونٹ منہ سے اگلا. پھر تیزی سے پرس اٹھایا, جوتے پیروں میں گھسیڑے اور باہر کی طرف بھاگی. نہیں, پلیز نہیں, کسی صورت نہیں, ناممکن. اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور قدم من بھر کے ہو رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ شاپرز ڈرگ مارٹ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی. فارماسسٹ نے کینیڈین خوش اخلاقی سے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا, آپ کو کیا چاہیے؟ کشمالہ مبین نے تھوک نکلا. خشک لبوں پہ زباں پھیر. پریگنینسی ٹیسٹ کٹ. اس گھر میں نیم اندھیرا سا تھا جیسے اندیکھا دھواں بھرا ہو. حالوے کے اختتام پہ تم چلتے ہوئے اس وسیع کمرے تک آؤ تو وہاں چند صوفے دیکھو گے. ایک پر نگینہ بیگم لیٹی تھی. سر پہ دوپٹہ تھا اور پیر لمبے کر کے صوفے کے ایل پہ رکھے تھے. چہرہ پہلے سے کہیں نہیں اور سفید تھا. ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے وہ غور سے زیاد کو دیکھ رہی تھی جو قالین پہ بیٹھا تھا. پشت ان کے پیروں کے قریب صوفے سے لگا رکھی تھی. وہ نہیں مانی. وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا. اس سوال پہ شکستگی سے نفی میں سر ہلایا. وہ اب کبھی نہیں مانے گے. اسے ماننا ہوگا. انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. زیاد نے آنکھیں بند کر کے انگلی سے کن پٹی مسلی. اس کے جیسے سر میں درد ہو رہا تھا. میں اس کے بغیر کیا کروں گا امی؟ اس کی آواز رندھنے لگی. میں اس کے بغیر زندگی کا تصور کرتا ہوں تو لگتا ہے کسی نے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ دیا ہو. وہ مان جائے گی. وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ڈھارس دے رہی تھی. اسے آزادی چاہیے. اسے خود مختار عورت بننا ہے. وہ تلخوا. تو آپ اس کو یہ دکھا دیں کہ خود مختاری میں نقصان ہے اور آپ کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے. زیاد سلطان نے چونک کے انہیں دیکھا. آنکھیں اچھمبے سے چھوٹی ہوئی. وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بات کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہی. یہ کینیڈا ہے. اس کے پاس یہاں حقوق ہے. اس کا اسائلم کا کیس مضبوط ہے. کل کو اسے کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی. وہ ٹیلنٹڈ ہے. یہاں اس کے پاس تمام راستے کھلے ہیں. اگر ہر راستہ بند گلی میں کھلتا ہو تو وہ واپس کس کے پاس جائے گی؟ زیاد چونکا. دھیرے سے سیدھا ہوا. لب اوہ میں سکڑے. نگینہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کے مسکرائی. وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا. پھر وہ رکا نہیں. تیزی سے اٹھا اور اس نادید دھوئیں سے بھرے گھر سے باہر چلا گیا. پیچھے سناٹا چھا گیا. دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی. آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اب یہ شادی ختم کرنا آسان نہیں ہے؟ اندرانی دھیرے سے قریب آئی. اس کے انداز میں الجھن تھی. اسے بچے نہیں چاہیے. ابھی اسے اس بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. ان کے چہرے پہ سنجیدگی تھی. تسبیح کے دانے پھر سے گرنے لگے. اور مالا وہ کیسے مانے گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی. وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھی. وہ بیٹی ہے. کشمالہ اور زیاد کی بیٹی. اور وہ ہمیں ہر وقت قیمت پہ چاہیے. آپ کشمالہ پہ کوئی عمل کریں ایسے کہ وہ پھر سے راضی ہو جائے یا یہ چند ماہ سکون سے گزر جائیں. اندرانی بے چین ہوئی. نہیں, ہم اس بچی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے. وہ ہلکا سا مسکرائیں. آنکھیں چمکنے لگی. ہر جادو ہمارے جسم سے جان نچوڑنے لگتا ہے. وقت کم ہے. توانائی بھی کم ہے. انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کی. اب بس ایک آخری عمل کرنا ہے. اندرانی نے چونک کے انہیں دیکھا. کس پر؟ نگینہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی. جواب نہیں دیا. اندرانی کے لب اوہ میں سکڑے. وہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہیں. وہ بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیے ایئرپورٹ کے فرش پہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا. کندھے پہ ایک بیک پیک لاپرواہی سے ڈالے پک اپ پہنے ماہر فرید کی نظر اپنا گیٹ تلاش کر رہی تھی. دفتن میں گیٹ کے سامنے رکا. بورڈنگ پاس سے نمبر میچ کیا. نمبر دھندلا تھا لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہی اس کا گیٹ ہے. وہ لبوں میں کچھ چباتے ہوئے بنے ویٹنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گیا. وہ کیا چبا رہا تھا؟ اسٹرابیری جیسا کچھ, شاید چوئنگم. لاؤنج میں لوہے کی کرسیوں پہ بیٹھنے کے بعد اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا. پھر سے اپنا بورڈنگ پاس دیکھا. وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملک کا نام مٹا مٹا سا تھا. شاید وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا. پھر اس نے سر اٹھا کے گیٹ کیوں دیکھا. وہ اکانومی سفر کیوں کر رہا تھا؟
اس نے ایئر لائن کا دھندلا سا لوگو دیکھا. اس ایئر لائن کا تو وہ ممبر تھا اور وہ کیا چبا رہا تھا, اسٹرابیری رس بھری. دفتن کوئی اس کے قریب آتا محسوس ہوا. وہ 4 لوگ تھے. وہ باری باری آئے اور اس کے دائیں بائیں خالی کرسیوں پہ بیٹھ دے گئے. کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا. وہ چھوٹے چھوٹے قدک کے آدمی تھے, 2 مرد, 1 عورت, 1 بچہ. وہ چاروں گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھ رہے تھے. اس نے سر گھما کے ان سب کو دیکھا. وہ ان کے درمیان میں تھا اور وہ بنا پلک چپکائے ان کو دیکھ رہے تھے. منہ میں اسٹرابیری کا ذائقہ بڑھتا جا رہا تھا. دفتن وہ چونکا. اب بچے کے سر سے خون نکل رہا تھا. اس نے چونک کے باقیوں کے چہرے دیکھے. ان سب کے کانوں کے قریب سے خون کے قطرے گر رہے تھے. اس نے سامنے دیکھا. اب ایئرپورٹ خالی تھا. سب مسافر غائب ہو چکے تھے. گیٹ پہ لگی اسکرین پہ ایک شہر کا نام جگمگا رہا تھا. یہ کس شہر کا کوڈ تھا؟ لندن. وہ لندن جا رہا تھا, لیکن کیوں؟ ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگی جیسے کسی شہر کا گھڑیال جنگ سے پہلے نکارا بجا رہا ہو. باہر کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھا. ہر طرف اندھیرا تھا. وہ اپنے بیڈ روم میں تھا. اس کا لباس پسینے میں بھیگا تھا. سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا, لیمپ جلایا, پھر موبائل اٹھا کے دیکھا. پریئر ایپ پہ فجر کی اذان ہونے والی تھی. اس نے ساری بتیاں روشن کر دی. پھر دائیں بائیں دیکھا, وہاں کوئی نہ تھا. اس نے پسینے سے تر بالوں میں ہاتھ پھیرا. سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس کے سونے سے پہلے تھا. وہ رات اپنا کام مکمل کر کے سویا تھا. رات تک اس کے اپارٹمنٹ میں سکون تھا, امن تھا. لیکن اب سب ویسا نہ تھا. کچھ بدل چکا تھا. فضا میں کچھ تھا جسے وہ محسوس کر سکتا تھا. اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے. چوکنی نگاہوں سے دائیں بائیں گردن گھمائی. وہاں خاموشی اور سناٹا تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے. وہ آ گئے تھے. وہ اس کے لیے بھیجے گئے تھے. اس دفعہ وہ پوری قوت کے ساتھ آئے تھے. برسوں بعد سرکار نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف اپنا جادو پھینکا تھا. یہ کیسے ممکن ہے مالا؟ سفورہ سنتے ہی چلائی تھی, تم پل پہ تھی. اس نے سفورہ کو یہ خبر دینے میں 1 ہفتہ لگایا تھا. اس 1 ہفتے میں اس نے دھیان سے کوئی کام نہیں کیا تھا. وہ بس روئی تھی, بہت روئی تھی. ہر اٹھتا قدم خلا میں اٹھتا. زندگی ایک دم تاریک ہو گئی تھی. وہ بند گلی میں تھی اور سارے راستے بند ہو گئے تھے. برتھ کنٹرول 1000 وجوہات کے باعث ناکام ہو سکتا ہے سفورہ. شاید 1-2 دفعہ 2 دیر سے لے لی تھی. اسی کی سزا ہے. وہ کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی. اس وقت وہاں گاہک نہیں تھے. وہ کھل کے بات کر سکتی تھی. برتھ کنٹرول, آر یو شور؟ سفورہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن اسے یقین آ چکا تھا اور ڈاکٹر کے پاس سے جا کے لوٹ آئی تھی. 10 ہفتے ہو چکے ہیں. جب میں زیاد کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے آئی تھی تب بھی میں پریگننٹ تھی, لیکن میرے ذہن میں اتنا کچھ چل رہا تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. پھر اسے یاد آیا سوریا میں بھی صرف فرسٹ ایڈ دی گئی تھی, بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا گیا. مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا. میں اس بچے کا کیا کروں گی سفورہ؟ بچہ نہیں ہے یہ. سفورہ جلدی سے بولے, اس کو صرف ایک فیٹس سمجھو. وہ جانتی تھی سفورہ کیا کہہ رہی تھی. یہ گناہ ہے. مالا میری بات سنو. سفورہ تیزی سے کہہ رہی تھی, تمہاری حالت میں تمہیں کوئی بھی اسکالر فتویٰ دے دے گا, تم اس بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی. کینیڈا میں ابورشن لیگل ہے. تم چپ چاپ کسی ابورشن کلینک میں جاؤ, اس بچے کو ابورٹ کروا دو گی. تم کسی قاتل کا بچہ اس دنیا میں نہیں لاؤ گی. پھر وہ رکی. اور اگر وہ بیٹی ہوئی تو اور بھی برا ہے. پرتشدد باپ کی بیٹیاں آگے جا کے بھی ابیوز ہوتی ہیں. بیٹی؟ اس کے دل کو دھکا سا لگا. دیکھو تمہارے آگے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے. پلیز اس بچے کو ابورٹ کر دو. ابھی 10 ہفتے ہوئے ہیں. ابھی روح داخل نہیں ہوئی. روح داخل ہو جائے تو پھر یہ قتل ہوگا. گناہ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں. لیکن سفورہ نہیں سن رہی تھی. اگر یہ بچی دنیا میں آ گئی تو تم ساری عمر کے لیے اپنے پیروں میں زنجیر پال لو گی. سفورہ نے خود سے فرض کر لیا تھا کہ وہ بچی تھی. تم کبھی زیار سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گی. اف سفورہ, اس کا سر درد کرنے لگا تھا. اب میں زیار سے طلاق کیسے لوں گی؟ طلاق تم اب بھی لے سکتی ہو. طلاق پریگننسی میں بھی ہو جاتی ہے. بس اس کی عدت بچہ پیدا ہونے یا پریگننسی ضائع ہونے تک ہوتی ہے. بس تم زیاد کو اس بارے میں نہیں بتاؤ گی. اس کو بچے نہیں چاہیے تھے. دل کو تکلیف ہوئی. مسئلہ ہی ختم. نہ اس کو چاہیے نہ تمہیں. بس تم اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لاؤ گی مالا. سفورہ زور دے کر کہہ رہی تھی. مالا نے سر ہلا دیا. اس کا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا. کشمالا؟ وہ بری طرح چونکی. جے پریٹ اس کے سر پہ کھڑی تھی. اس نے جلدی سے فون رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی. سٹنگ ایریا میں کسی نے کافی گرا دی ہے. سارا فرش چپ چپ ہو رہا ہے. جاؤ موپ لگا دو.
جے پریت اس فرنچائز کی مالکن تھی، درمیانی عمر کی سکھ عورت، اس کو سب جے پی کہتے تھے. شور وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی. اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. جے پی کسی اور کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن وہ ایسے کام اسی کو کہا کرتی تھی. خیر وہ کر لے گی. کوئی ابھی وہاں کافی گرا گیا تھا. وہ احتیاط سے جگہ صاف کرنے لگی. پھر موپ لگانے سے پہلے بغل میں بنے اسٹور روم تک آئی. کسی شے کی تلاش میں ادھر دیکھا. کشمالہ جلدی کرو یار. جے پی اکھڑی اکھڑی سے پکار رہی تھی. اس کا دماغ آج کل آدھا کام کر رہا تھا، آدھا پیچھے کہیں الجھا تھا. کچھ دیر بعد وہ فرش کو سٹیم موپ کر کے فارغ ہوئی. ابھی وہ صاف تھا. اس کی کمر میں درد اٹھنے لگا تھا. وہ موپ اسٹور روم میں واپس رکھنے گئی ہی تھی کہ باہر سے چیخ سنائی دی. اس کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آ گیا. یا اللہ خیر. وہ دوڑتے قدموں سے باہر گئی. اگلے چند لمحے کسی فلم کی طرح گزرے. سلو موشن فلم. ایک درمیانی عورت کی عمر کی عورت فرش پہ گری چلا رہی تھی. ورکرز جس کے گرے اکٹھے ہو رہے تھے. جے پی ہاتھ جوڑتے ہوئے پریشانی سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ گم سم سے کرسی کے کنارے بیٹھ گئی. ایمبولینس کا سائرن، بھاگتے ہوئے اہلکار جو اسٹریچر لا رہے تھے. جے پی کی گھورتے نظریں. وہ عورت ابھی تک درد سے چلا رہی تھی، ساتھ ہی میں انگلی اٹھا اٹھا کے جے پی سے کچھ کہہ رہی تھی. اسے دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھی تھی جب مجمع چھٹا اور شور کم ہوا. تم نے کوشن بورڈ کیوں نہیں رکھا تھا موپ لگانے سے پہلے؟ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور جے پی اس کے سر پہ کھڑی چلا رہی تھی. میں اسٹور میں گئی تھی، وہ وہاں نہیں رکھا تھا. میں تم سے پوچھنے آ رہی تھی. پھر پوچھا کیوں نہیں؟ میں بھول گئی تھی. اس نے سر پھر سے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا. تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جے پی کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تم نے ویٹ فلور کا بورڈ نہیں رکھا. ایک عورت تمہاری وجہ سے گیلے فرش پہ پھسل گئی. اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کے میڈیکل بلز کون بھرے گا؟ تمہارے پاس انشورنس ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. نفی میں سر ہلایا. اس کی انشورنس تو اتنی بھی نہیں تھی کہ اس عورت کی مرہم پٹی کروا سکتی. کہاں ہاسپٹل بلز؟ اور اگر سرجری ہوئی تو ہزاروں ڈالرز کا خرچہ ہوگا. کون ادا کرے گا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، بورڈ وہاں نہیں پڑا تھا. اسے بار بار رونا آ رہا تھا. خلا کا کیس، پریگنینسی ٹیسٹ اور یہ مسئلہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے. جے پی نے فکر مندی سے دیوار پہ لگے کیمرے کو دیکھا. ہمیں تمام ثبوت محفوظ رکھنے ہوں گے. میں اپنے وکیل کو کال کرتی ہوں. اس پہ ایک گھورتی نظر ڈال کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اگر اس عورت کو کچھ ہوا تو تم اس ہاسپٹل کے بلز کا ایک ایک سینٹ ادا کرو گے کشمالہ. وہ پھنکارتے ہوئے آگے بڑھ گئی. وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور تیزی سے اسٹور روم تک آئی. دروازہ کھولا. پیلے رنگ کا بورڈ سامنے ہی رکھا تھا. اس کا دماغ گھوم گیا. اسے یہ پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ اس نے کیسے بورڈ رکھے بغیر موو کر دیا؟ اسے زور کا چکر آیا. کسی نے اسے پیچھے سے تھام لیا. چند لمحے ہر جگہ تاریکی چھا گئی. پھر اس نے پلکیں جھپکائیں. وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کو سیاہ مضبوط ہاتھ نے تھام رکھا تھا. مالا نے پلٹ کے دھندلی نگاہوں سے دیکھا. وہ پیٹریشیا تھی، اس سے چند برس بڑی، سیاہ فام عورت جو اس کے ساتھ اسی شاپ پہ کام کرتی تھی. سب اسے پیٹ کہتے تھے. پیٹ، تھینک یو. وہ پھیکا سا مسکرائی. پیٹریشیا اسے سہارا دے کر باہر کرسیوں کی طرف لائی. وہاں واپس بیٹھایا. پانی کا گلاس ایک ہاتھ میں تھمایا اور دوسرے میں اسٹرا. میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بورڈ اس وقت وہاں نہیں تھا. سنو مالا. گھنگریالے بالوں کا کس کے جوڑا بنائے، ایپرن پہنے، سنجیدہ سیاہ فام چہرے والے پیٹ بولے. بورڈ وہاں تھا یا نہیں، غلطی تمہاری ہے، لیکن جے پی اس معاملے کو سنبھال لے گی. تم وہی کرو جو وہ کہتی ہے. مگر تمہارا اسائلم کیس چل رہا ہے نا؟ اور اس کا سانس رک گیا. اوہ نو. تمہیں ہر سو اس معاملے کو عدالت کے باہر حل کرنا ہے. تمہارے خلاف اگر کسی قسم کے چارجز فائل ہوئے تو حکومت تمہیں اسائلم نہیں دے گی. تمہیں اپنا ریکارڈ کلین رکھنا ہے. اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. پیٹ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور واپس کاؤنٹر کی طرف چلی گئی. کچھ دیر تک شاپ عارضی طور پہ بند رہی تھی. اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا تھا. اس میں اب واپس آنے کی سکت نہیں تھی. میرا وکیل اسے بات کرنے کی کوشش کرے گا. جے پی واپس اس کے پاس آئی. وہ بس گردن اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی. صبح تک معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس نے انگلی اٹھا کے گھورتی نگاہوں سے تنبیہ کی. تم اس کے علاج کا خرچہ اٹھاؤ گی کشمالہ. اس نے بھیگی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا. زخمی ہونے والی عورت کے وکیل نے اگلے دن جی پی سے رابطہ کر لیا تھا. اس نے ان کو ویڈیو شواہد سنبھال کے رکھنے کے لیے کہا تھا. عورت کا MRI ہوا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی. جے پی نے اسے فوراً ایک مناسب رقم کی پیشکش کی، لیکن وکیل نے اسے ٹھکرا دیا. اس نے کہا کہ وہ اپنے جواب سے کچھ دن میں آگاہ کرے گا. اس نے وقت کیوں مانگا؟
اس نے تعجب سے پیٹ سے پوچھا تھا. وہ دونوں کاؤنٹر کے پیچھے ساتھ ساتھ کھڑی تھی. پیٹ ایک خالی کپ میں ونیلا سیرپ کے پمپ ڈال رہی تھی ہلکے سے کندھے اچکا. وہ انجری لائر ہے اور ایسے وکیل فوراً سے کسی کو سیو نہیں کرتے. وہ وقت لیتے ہیں کیونکہ ایسے انجریز فوراً ٹھیک سے نہیں ہوتے. اگر اسے محسوس ہوگا کہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ معاملہ سیٹ کر کے رقم لے لے گا، اور اگر یہ انجری مزید خراب ہوتی گئی اور سرجری کروانی پڑی تو اس صورت میں وہ سیو کرے گا. یعنی لوگ اپنی انجریز مزید خراب ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے مل سکے. وہ آج کل کی نسبت بہتر لگ رہی تھی، خاموش، کمپوزڈ. اپرن اور سیاہ پی کیپ پہنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے پیٹریشیا نے گہری سانس لی اور کپ کو نائٹرو مشین کے نیچے لے گئی. میرا شوہر بھی انجری لائے تھا. کچھ دیر بعد وہ بولی. وہ بری طرح چونک کے اسے دیکھنے لگی. وہ خاموش کیوں تھی، لیکن جب بولتی تو اپنی نسل کے لوگوں کی طرح نڈر ہو کے بولتی. سیاہ فام قوم کسی سے نہیں ڈرتی تھی. سامنے بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اگر کوئی انہیں چھیڑ دے تو بس وہ اسے فوراً آڑے ہاتھوں لیتے تھے. تھا؟ اس نے غور سے پیٹ کو دیکھا. وکیل اب بھی ہے، بس میرا شوہر نہیں ہے. وہ سر جھکائے کپ میں برف ڈال رہی تھی. مالا دونوں ہتھیلی اپنے دائیں بائیں کاؤنٹر پہ جمائے وہ غور سے اسے دیکھنے لگی. کیا ہوا تھا؟ کارڈیشنز ہوئی تھی. وہ تلخی سے مکرا. مطلب؟ وہ کپ دوسرا سویٹ شرٹ کو تھما کے واپس اس تک آئی. اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا. شمالی امریکہ کی زمین ہمیشہ سے ہمارے لیے تنگ تھی. صدیوں سے سفید فاموں نے سیاہ چمڑی والوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. پھر وقت بدلا، ہمارے لوگوں نے ترقی کی، دنیا میں آگاہی پھیلی. بلیک لائیوز میٹر، وہ غور سے اسے سن رہی تھی. لیکن پھر ان 5 عورتوں نے ہماری زندگی خراب کر دی. کیسے؟ وہ سفید عورتیں تھیں، ان کی جلد ہمارے سے کہیں کم میلانین تھی. انہوں نے پہلے ہمارے چند نقش و نگار چرائے، ہمارے رنگ کی جھلک، ہمارے ہونٹ، ہماری پلکیں اور ہمارے مرد. وہ خاموشی سے سنے گئی. کارڈیشنز نے صدیوں پرانے رواج کو تازہ کیا. جب ایک سیاہ فام عورت ایک سیاہ فام غلام کو ساتھ لیے بازار جایا کرتی تھی، وہ سیاہ فام اس کا بیگ اٹھاتا تھا، اس کی بھگی چلاتا تھا، اس کے بیت کھاتا تھا. کارڈیشنز نے سفید مردوں کو چھوڑ کے سیاہ مردوں کو اپنا بوائے فرینڈ منتخب کرنا شروع کیا. وہ اس خطے کی سب سے بڑی انفلوئنسرز ہیں اور ان کو پسند کرنے والی عورتیں، بلکہ عورتوں کی ایک نسل ان کی نکالی کرتی ہے. وہ وہی پہننا چاہتی ہیں جو انہوں نے پہنا، ویسے جسم چاہتی ہیں جیسا ان کا ہے، اور ان کو بوائے فرینڈز بھی ویسے ہی چاہیے ہیں. اور اس کی نگاہیں شاپ کے دوسرے رخ تک اٹھتی گئیں. وہاں قطار میں لگے لوگوں میں ایک سفید فام لڑکی تھی، یوگا پینٹس اور کراپ ٹاپ پہنے. وہ فون پہ بات کر رہی تھی. اس کے ساتھ ایک سیاہ فام نوجوان تھا، ڈھیلے ڈھالے سویٹ پینٹس اور ہوڈی پہنے، الٹی پی کیپ سر پہ چڑھائے، گردن میں سنہری زنجیر باندھے. اس لڑکی کے چھوٹے سے کتے کی زنجیر تھامے ہوئے تھا. کارڈیشنز کی دیکھا دیکھی شمالی امریکہ کی سفید فام لڑکیوں نے سیاہ فام مردوں کو چننا شروع کیا. سیاہ مرد سفید لڑکی کی توجہ ملنے پہ ایسے نہال ہوتے کہ بس وہ اس کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی بیوی. اس کی بڑی بڑی سیاہ پلکیں بھیگنے لگی. ان 5 عورتوں کے اس چناؤ کے بعد شمالی امریکہ میں سیاہ فام کپلز میں ریکارڈ طلاقیں ہوئی ہیں. سیاہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے گوری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ ان کا پرس اور بوتل اٹھا رہے ہیں. گوری عورتیں یہ سب فیشن میں کر رہی ہیں. گورے مردوں کو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہمیشہ گوری عورتیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم سیاہ فام عورتیں. اس نے گیلی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کی. ہمیں عموماً سیاہ مرد ہی قبول کرتے ہیں. گنتی کے چند کپلز کے سوا یہاں تمہیں کہیں بھی سیاہ عورت کے ساتھ گورا مرد نہیں ملے گا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہیں اور تنہا بچے پالنا بہت مشکل ہے. اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی. جے پی اسی طرف آ رہی تھی. مجھے اس انجری لائر کا دوبارہ فون آیا ہے، وہ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بتانے لگی. مالا تیزی سے سیدھی ہوئی. اس عورت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے ایک آفر بھیجی ہے. جے پی نے ایک پرچی اس کی طرف پڑھائی. مالا نے اس پہ لکھی رقم پڑھی، 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر 0 گنے. ذہن میں اس کو پاکستانی روپے میں تبدیل کیا اور پھر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. جے پی، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے. اس نے ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا ہے، تم مجھے 4 ہفتوں میں رقم اکٹھی کر کے دو گی کشمالا. وہ اس کو سن ہی نہیں رہی تھی. میرا زیور، میرا بینک بیلنس سب ملا کے بھی یہ رقم نہیں بنے گی. اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پھر سے سرکنے لگی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بہتر انشورنس کمپنی ڈھونڈنی چاہیے تھی. وہ تن سے کہہ کے آگے بڑھ گئی. پھر ٹھہری، پلٹ کے اسے دیکھا. تمہارا اسائلم کیس کیسا جا رہا ہے؟
اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا. اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. میں 4 ہفتوں میں رقم اکٹھی کر لوں گی. جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی. اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی. وہ اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی. کپ پہ اس کا نام لکھا اور کپ پیٹ کی طرف بڑھا دیا. لڑکی نے کارڈ ٹیپ کر کے ادائیگی کر دی اور آگے بڑھ گئی. گڈ مارننگ، آپ کیا لیں گے؟ مالا نے اسکرین سیٹ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا. وہ ایک نوجوان تھا، 17-18 برس کا. اس کی آنکھیں بھوری اور رنگت گندمی تھی، بال گھنگریالے اور ماتھے پہ بکھرے تھے. اسے دیکھ کے وہ مسکرایا. چائے ٹی لاتے میڈم؟ لائٹ آن آئس. مالا نے مسکرا کے آرڈرز نوٹ کیا. اس نے کارڈ ٹیپ کیا تو وہ مارکر اور کپ اٹھائے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کا نام؟ بدر. اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا. پھر چونکی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ اسی طرح اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. پھیکا سا سر مسکرائی اور سر کو خم دیا. وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کی پشت کو دیکھنے لگی. جے پی نے گردن کو جنبش دی اور ٹھک ٹھک کرتی آگے بڑھ گئی. اب اس کی باری آرڈر لینے کی تھی. اسکرین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی قطار میں کھڑی لڑکی کا آرڈر نوٹ کرنے لگی. چائے ٹی لاتے میڈم الائس. آپ کا نام؟ بدر. اس نے سر ہلا دیا اور سیاہ مارکر سے کپ پہ بدر لکھا. پھر چونک چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. اسی طرح سے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. پھر پھیکا سا مسکرائی اور سر کو خم دیا. وہ پک اپ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ گردن موڑ کے اس لڑکے کے پشت کو دیکھنے لگی.